گیا کہ مسلمان پریشان ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ ہو. رسول اللہ تو وہاں تشریف فرما ہوتے, وہاں تو خود تشریف فرما ہوتے. تو رسول اللہ حاضر رسول اللہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں کے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے. پھر ایسا ہی ہوا 3.5 لاکھ کی فوج, 3.5 لاکھ کی فوج مسلمانوں کی تاب نہ لا سکی, مسلمانوں کی تاب نہ لا سکی. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ 60,000 فوج رومیوں کی آ گئی. جناب ابو عبیدہ بن جراح حکیم امت کو حضرت خالد بن ولید نے کہا, فرمایا 6 بندے ہمیں دے دو, ہم جانے تو کہا ہو جائے. آنکھیں کھل گئی, کیا کہتا ہے خالد, 6 بندے اتنی فوج کے سامنے. فرمایا دیکھنا ہوگا 6 بندے میری بات ماننے کے لیے حوالے کر دے. خالد بن ولید نے ایک خود اور 5 بندے اور لیے, 6 نے ایسا حملہ کیا عیسائیوں کی فوج پر کہ جناب بندہ 6 تلواریں ٹوٹ گئی. اور صبح جب دیکھا وہاں اس بستی, اس وادی کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی, اتنے لاشیں پڑے ہوئے تھے. خالد بن ولید سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں کی تلی تک خون میں ڈوبے ہوئے تھے, اور اس طرح کافروں کو مارا. یہ جذبہ تھا صحابہ کا. جب یہ جذبہ ہوتا ہے, ایسی استقامت ہوتی ہے, اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے, رسول اللہ ساتھ ہوتے گئے, صحابہ ساتھ ہوتے گئے, پھر اولیاء اللہ بھی ساتھ ہوتے گئے, سارا کچھ ساتھ ہوتا ہے. پھر ذلت نہیں ہوتی, عزت ہوتی ہے, کیونکہ ذلت تو کافروں کے لیے ہے, عزت اللہ کی ہے, رسول کی ہے اور مومنوں کی ہے. للہ عزت و رسول ہی وللمؤمنین, اللہ قرآن میں فرماتا ہے عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے. عزت مومنوں کے لیے ہے. لیکن ہم جو ذلیل و رسوا ہوئے, ہم نے فقطی لفظی طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہا, ہم نے بس یعنی رسمی طور پر ہم مسلمان ہیں. ورنہ اگر وہی مسلمان ہو تو اللہ کی مدد آج بھی پہنچے, رسول اللہ کی مدد آج بھی پہنچے, اور صحابہ کی مدد آج بھی پہنچے, اور اللہ کی مدد آج بھی پہنچے. دیکھو کہ آج فلسطین جو ہے کفار کے شکنجے میں ہے, لیکن ان کی بہادری پھر بھی دیکھیے نہتے ہو کر, یعنی جتنا اسلحہ ضرور ہے ان کے پاس, لیکن جتنا اسرائیل کے پاس ہے, یہود و نصارہ کے پاس جتنی قوت اور طاقت اسلحے کی صورت ان کے پاس ہے, ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس فقط ایمان کی طاقت ہے. ایمان کی طاقت کی وجہ سے کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے ہیں بیت المقدس کے دروازے کے سامنے. یعنی ان کا یہ مشن اور یہ ارادہ ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے کر سکتے ہیں, مر سکتے ہیں, مگر یہود و نصارہ کو ہم اس قبر کے اوپر یا اس کی توہین کرنے کے لیے اس کے اوپر جناب اللہ جانانہ اس طرح تشدد اور جانانہ اس طرح جو ہے وہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے. ہم مر تو سکتے ہیں, ہم جانے قربان کر سکتے ہیں, مگر رسول اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتے, کلمے کو نہیں چھوڑ سکتے. جب اس طرح کا ایمان و محبت ہوتا ہے اور جذبہ ہوتا ہے, پھر اللہ کی مدد بھی پہنچتی ہے, رسول اللہ کی مدد بھی پہنچتی ہے, صحابہ کی مدد بھی پہنچتی ہے. آج طاقت ظاہری اسرائیل اور امریکہ جو حکومت نصارہ کے پاس ہے, اور فلسطین کے پاس اللہ رسول کی اور ایمان کی طاقت ہے, لیکن پوری دنیا پر اگر رسوائی ہے تو اسرائیل کی رسوائی ہو رہی ہے, اگر رسوائی ہے تو برطانیہ امریکہ جو حکومت نصارہ کی ہو رہی ہے. اگر عزت کی جا رہی ہے اور حمایت کی جا رہی ہے, چاہے زبانی ہے چاہے کلامی ہے, جس طرح کی ہے, کہتے ہیں فلسطینیوں کے لیے دعا کرو, اللہ ان کی حفاظت کرے, اللہ ان کے حوصلے بلند کرے, اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے کہ جنہوں نے نبی کے جہاد کے عمل کو بلند کیا اور جو حضور نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کے ساتھ جہاد میں مصروف ہے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ ان کو استقامت عطا فرمائے. اپنا بیگانہ ان کے لیے دعائے خیر میں جو ہے وہ مصروف ہے. یہی اللہ کی مدد ہے, یہی جو ہے وہ اللہ کی مدد, رسول کی مدد ہے کہ وہ وقت آئے گا عزت فلسطین کی ہوگی, عزت بیت المقدس کی ہوگی, اور عزت مسلمانوں کی ہوگی. کفار یہود و نصارہ رسوا ہو جائیں گے اور ذلت اور پستی کا شکار ہو جائیں گے. اگر مسلمانوں کا جذبہ اسی طرح رہا, یعنی اللہ اس کے رسول اور اس کے احکام اور حضور کی محبت دل میں اس طرح رہی, اور اللہ رسول کے دعوت کو پکڑے رکھا, تو یقیناً یہود و نصارہ ذلیل ہوں گے اور ہوں گے. لیکن اگر یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے اور مسلمان احکام خداوندی کو چھوڑ دیا
تو پھر ذلت پستی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ آخری بات اس کے بعد اجازت، عیسائیوں کے جو پادریوں نے اور پوپوں نے انجیل کو اونچی اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیا، اونچی اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ معاذ بن جبل نے جب دیکھا یہ انجیل کو اونچی آواز سے پڑھتے گئے تو اب کیا ہونا چاہیے، انہوں نے قرآن کو اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دیا۔ معاذ بن جبل نے بھی قرآن پڑھا اور جناب حضرت ابی ابی بن کعب نے بھی وہاں قرآن پڑھا، بڑے بڑے قاری قرآن وہاں اس میں انہوں نے اونچی آواز سے قرآن، اتنی اونچی آواز سے قرآن پڑھا کہ یہود و نصارہ کی آوازیں پست ہو گئی اور قرآن کی آواز ان پر غالب آنے لگی اور مسلمانوں کو اللہ نے عظیم فتح عطا فرمائی۔ جناب ابی بن کعب وہ تھے کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن سنایا۔ جناب ابی بن کعب کو بلا کر فرمایا، ابی بن کعب مجھ سے قرآن سنیے، یا رسول اللہ آپ صاحب قرآن ہیں، آپ قرآن آپ کے اوپر نازل ہوا، آپ مجھے قرآن سنائیں گے، چاہیے تو یہ میں آپ کو قرآن سناؤں۔ فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں الم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب یہ سورت سناؤں۔ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے محمد تم ابی بن کعب کو قرآن سے یہ سورت سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں رونا شروع کر دیا۔ حضور نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں اللہ نے تمہارا نام لیا ہے کہ اے محمد ابی بن کعب کو قرآن کی یہ سورت سناؤ۔ وہ کیسا سما ہوگا جب صحابی کو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا رہے ہیں اور صحابی حضور کا قرآن سن رہے ہیں، صحابہ حضور سے قرآن سنتے، حضور صحابہ سے قرآن سنتے، صحابہ جبریل سے قرآن سنتے، جبریل حضور سے قرآن سنتے، وہ کیسا مرتبہ اور مقام ہوگا۔ آخری بات ایک بات ذوق کے ساتھ آ گئی، ایک بات یہ بھی ذوق کی بات آ گئی تو کرتا چلوں، کیسا وہ سما ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا سے آئے اپنے امتیوں کو قرآن سننے کے لیے، سرحد کی زمین پر دو قرآن کے حافظ قرآن پڑھ رہے تھے، ایک کو سنا رہا تھا، دوسرا دوسرے کے ساتھ سنا رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد گھوڑوں کا سوار نورانی صورتوں والی شخصیات آئی، دونوں حافظ قرآن پڑھتے پڑھتے کھڑے ہو گئے۔ انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس بات کو کیا، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کے بیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مستند کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں قرآن دونوں قرآن پڑھ رہے تھے، نورانی شخصیات گھوڑوں پر سوار ہو کر آئی، دونوں استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور ان کی زیارت کی۔ زیارت کرنے کے بعد جب وہ چلے گئے آپس میں کہنے لگے ایسی نورانی شخصیات ہم نے آج دن تک نہیں دیکھی، یہ کتنے خوبصورت بزرگ تھے اور ان کے اندر جو سب سے بڑا تھا وہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ ابھی یہ دونوں کی باتیں جاری تھی، ایک اور گھوڑ سوار آیا، اس نے آ کر پوچھا اے قرآن پڑھنے والوں، ابھی تمہارے پاس رسول اللہ آئے تھے، کہاں گئے؟ ابھی تمہارے پاس رسول اللہ آئے تھے، کہاں گئے؟ وہ دونوں لفظ تھے کہ ہمارے پاس رسول اللہ آئے، ہمارے پاس رسول اللہ آئے، کہا ہاں تمہارے پاس ابھی رسول اللہ آئے تھے، وہ کس طرف گئے؟ اور وہ دونوں بچے کہتے ہیں ہمارے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا کہ ہم نے زیارت تو کر لی ہے لیکن ہم پوچھ نہ سکے کہ آنے والوں تم کون ہو، اتنی خوبصورت شکل و صورتوں والے تم کون ہو؟ کاش ہمیں علم ہوتا، ہمارے نبی آ گئے ہیں تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کی لگام پکڑ لیتے، ہم گفتگو کرتے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے رج کر خوب سیر ہو کر، لیکن ہم نے بس تھوڑی زیارت کی، ہمیں پتا نہیں تھا۔ اور پھر دونوں نے جب اس گھوڑ سوار کی گھوڑے کی رکاب کو پکڑ لیا، کافروں کو موقع ہاتھ سے نکل گیا کہ یہ بھی نہ نکل جائے، آنے والے تو بتا تو کون ہے، سبحان اللہ، آنے والے تو بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام ابو ہریرہ ہے، میں نبی کا صحابی ہوں، میرا نام ابو ہریرہ ہے، میں نبی کا صحابی ہوں، میں اس لیے یہاں آیا کہ کل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صحابہ کی جماعت میں کہ ہم سرحد کی زمین میں فلاں حفاظ جو فلاں حفاظ ہیں ان کا قرآن سننے کے لیے جائیں۔ کل حضور نے اپنے صحابہ میں اس مجلس میں فرمایا تھا کہ کب ہم ہندوستان کی زمین سرحد میں فلاں حفاظ کا قرآن سننے کے لیے جائیں گے۔ میں بھی وہاں موجود تھا، سن رہا تھا، تو میں جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب میں واپس آیا تو حضور سرحد کی طرف آ چکے تھے. میں نے پیچھے سے اپنے گھوڑے کو دوڑایا، لیکن جب یہاں پہنچا رسول اللہ کی خوشبو آ رہی تھی، لیکن رسول اللہ نظر نہ آئے. میں سمجھ گیا کہ حضور اس طرح یہاں سے تشریف لا چکے ہیں، تشریف لے جا چکے ہیں. بس رسول اللہ نے کل فرمایا تھا کہ وہاں قرآن سننے کے لیے جائیں گے. میں بھی جہاں رسول اللہ قرآن سننے کے لیے آئے، میں بھی قرآن سننے کے لیے یہاں آیا تھا. یعنی کہنے کا مقصد ہے یا دل میں جب اس طرح کی محبت ہو قرآن سے، اس طرح کی محبت شہر قرآن سے، اس طرح کی محبت، رشتہ تعلق اور اس طرح کی صحبت سنگت اور اس طرح کی استقامت اور اس طرح کی پاسداری اسلام کی، تو پھر وہ گنبد خضرا سے بھی آ جاتے ہیں، گنبد خضرا سے بھی آ جاتے ہیں اور وہ سنا کر چلے جاتے ہیں، مدد فرما کے چلے جاتے ہیں. جناب بندہ، جب آپ دل و جان سے حضور سے محبت فرمائیں گے، دل و جان سے حضور کے دین کی پاسداری کریں گے، دل و جان سے اللہ کے احکام کی پابندی کریں گے، تو دنیا میں بھی عزت تمہاری ہوگی، قبر میں بھی عزت تمہاری ہوگی، حشر میں بھی عزت تمہاری ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق